دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ جو الیکشن سمبل کی ودراول کے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ پی ٹی آئی کے انتخابات شام انتخابات تھے، فیک انتخابات تھے، تو اس کی بنیاد پر اکبر ایس بابر کی درخواست پر الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جینوئن الیکشن کروائیں ود ان دم سیلز، وہ پی ٹی آئی نے پوری نہیں کی، لہٰذا اس کا سمبل بیٹ یا بلہ جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ الاٹ کرنے سے انکار کیا، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی پھر پشاور ہائی کورٹ میں گئی، وہاں پر جسٹس کامران حیات صاحب ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو سسپینڈ کیا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنے اختیارات کے معاملے میں خاصا کاگنیزنٹ ہے، خاصا محتاط ہے، یا اس کو احساس ہے کہ اسے روندا نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کیا۔ ظاہر ہے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، انہیں اعتراضات بھی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ پورے ملک کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے، اور ویسے اگر دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک یعنی اس میں کئی پلس اینڈ پروز اینڈ کانس ہیں، بعض معاملات میں ایون وہ سپریم کورٹ سے بھی آگے اور بعض معاملات میں ہائی کورٹ سے بھی نیچے۔ تو اس والے سے اگر دیکھیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، اگر اپوزیشن، آؤٹ گوئنگ اپوزیشن اور آؤٹ گوئنگ حکومت کی جو کمیٹیاں ہیں وہ مطمئن نہ ہوں، وہ متفق نہ ہوں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور چاروں چیف منسٹرز کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کون بنے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی کابینہ میں الیکشن کے دنوں میں ان دا ویک آف کمنگ آف الیکشنز، تو یعنی ان پریپریشن فار الیکشنز آپ کہہ لیں کہ کسی کو کابینہ کا ممبر رہنا چاہیے یا نہیں، یا وہ پریجوڈسڈ ہے یا نہیں، یعنی یہ سارے فیصلے الٹیمیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں۔ یعنی کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہے اس کا فیصلہ ایون سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں کر سکتا، وہ الیکشن کمیشن کی گویا ڈسکریشن ہے ود ان دا لمٹس پرسکرائبڈ بائی لا۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ دے تو کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس کو سسپینڈ یا اس کو الٹ سکتا ہے۔ کہ پاکستان کے آپ جانتے ہیں کہ 5 ہائی کورٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی فیڈریشن جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کو ڈیل کرتا ہے، باقی 4 صوبوں کے 4 صوبائی ہائی کورٹس، اور ایون اگر آپ یعنی اس کو یہ بھی ایک اسپیشل صورتحال ہے، ویسے انہی کے ایکویلنٹ ہائی کورٹس کے ایکویلنٹ گویا چیف کورٹ ہے گلگت اینڈ بلتستان کی، اور دوسرے وہ ایک طرح سے آزاد کشمیر میں بھی ہائی کورٹ ہے۔ اگر ظاہر ہے اگرچہ ان کے ہائی کورٹس یعنی آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ جو ہے یا سپریم کورٹ یا چیف کورٹ جو گلگت بلتستان کی ہے، وہ ظاہر ہے یعنی ان معاملات میں ان کا کوئی رول نہیں ہے الیکشن کمیشن کے معاملات میں، اور جو بھی معاملات ہیں باقی جو ریگولر جو کانسٹیٹیوشنل ٹیریٹری آف پاکستان اس حوالے سے، لیکن جسٹ فار دی سیک آف انفارمیشن وہ تذکرہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال 5 ہائی کورٹس میں سینکڑوں ہائی کورٹ کے ججز، اب کوئی ایک ان میں سے یعنی بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان سینکڑوں یعنی لٹرلی ہنڈریڈز میں ہیں، یہ کچھ 60-70 کے قریب تو صرف لاہور ہائی کورٹ کے، 15-16 پشاور ہائی کورٹ میں، اس طرح بلوچستان میں، سندھ میں بہت سارے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان میں سے کوئی ایک آپ کیچ کر لیں، اور ظاہر جو ان صورتوں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے تو بہرحال لنکس ہوتے ہیں، اور جسٹسز بدقسمتی سے پاکستان میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں
ان کا جو پروسیجر ہے ان کے بننے کا وہ بالکل 100% سیاسی ہے اور دھڑے بندی پر مشتمل ہے. تو آپ گویا کانسٹیٹیوشنل سکیم جو ہے پاکستان کے آئین کی اس کو الٹ کر رکھ سکتے ہیں صرف ایک جج کی مدد سے. تو یہی معاملہ یہاں ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بہت طویل پروسیس کے بعد، بہت لمبی چوڑی ہیئرنگز کے بعد ایک فیصلہ دیا ہے. تو بس ادھر جائیں اور وہ کہیں کہ بس جی اسٹے ہو گیا ہے. اس طرح اربوں روپے جو ہیں وہ جو ٹیکسز کے ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں کہ ایک طرف بالفت 5-10 ارب کا ٹیکس کا ایشو ہے. آپ کسی ایک جج کو بس کیچ کر لیں، وہ کہہ دے کہ بس جی ٹل فائنل ڈیسیژن اسٹے کرتے ہیں، اور فائنل ڈیسیژن تا قیامت بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو بیٹ والا معاملہ ہے اس پر پارٹیز جو ہیں وہ خاصی سنجیدہ ہیں. تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگرچہ انہوں نے ایک طرح سے انٹرم ریلیف یا آرڈر دیا ہے کہ خود 9 جنوری کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں، لیکن اس کے ظاہر ہے 9 جنوری بعد میں آئے گی، اور انہوں نے اپیل پہلے کر دی ہے اس کے. وہ جو انٹرم آرڈر ہے اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں، اور قاضی صاحب تو واپس آئے ہی چاہتے ہیں بیرون ملک. تو 2 جنوری کو مقرر کیا گیا 3 رکنی بینچ، قاضی صاحب، قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس کو ٹیک اپ کرے گا، اور ظاہر ہے پھر یہ معاملات طے ہوں گے. یہ 2-3 معاملے ہیں جو سپریم کورٹ میں گویا اویٹنگ ہیں اس سلسلے میں. ایک تو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا بیٹ اسے ملنا ہے یا نہیں ملنا. اب گیند جو ہے وہ قاضی فائزہ کی کورٹ میں، سپریم کورٹ کی کورٹ میں، ویسے بھی کورٹ ہے اور اس کی کورٹ میں. اور دوسرا ہے کہ یہ ہے کہ ویسے تو نواز شریف کے کاغذات لاہور سے اور مانسہرہ سے دونوں طرف سے وہ فائل ہو چکے ہیں اور منظور ہو چکے ہیں. لاہور میں تو آبجیکشن ہی نہیں ہوا، مانسہرہ میں آبجیکشن ہوا اعظم سوادتی اور چند باقی حضرات کی طرف سے، جس کو پذیرائی نہیں ملی، اور نواز شریف کے قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں. دوسری طرف عمران خان کے لاہور میں کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ان پر ریزرو کر لیا گیا، فیصلہ ورڈکٹ جو ہے محفوظ کر لیا گیا. اب دیکھیں کب وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ظاہر ہے عمران خان کی تو ڈسکوالیفیکیشن پرائما فیشی بالکل طے ہے، سامنے ہے. کنٹروورسی صرف نواز شریف کے معاملے میں یا ایک طرح سے جہانگیر ترین کے معاملے میں ہو سکتی ہے کہ ایک طرف قانون کہتا ہے کہ 5 سال کی، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ لائف لانگ ہے، تاحیات. تو بہرحال یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بس طے ہونے ہیں، اور پھر گویا جو مائنس سے بھی شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں الیکشن پر وہ دور ہو جائیں گے. تو اب یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ بہت سارے قوانین یا آئین میں ابہام ہوتے ہیں یا کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں. معاملات جو ہیں ظاہر ہے کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر میکرو لیول پر اور بعض اوقات کوارڈینیشن نہیں ہوتی قانون بنانے والوں کے درمیان میں، کہ پہلے ظاہر 73 کا آئین بنایا گیا، پھر اس کے تحت مختلف اوقات میں کورٹس چیف اپنا ہائی کورٹس وغیرہ بنی، اور ان کے اختیارات کبھی سسپینڈ، کبھی یہ کبھی وہ. تو یہ معاملات جو ہیں بہرحال آئندہ جو بھی حکومت آئے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں کلیریفائی ہو جانے چاہیے. کہ یہی دیکھ لیں کہ 7, 8, 10 سال اگر ایک ہیئرنگ ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا میں سمجھتا ہوں کہ وجود جتنا ہے، یعنی اس میں جتنی افرادی قوت ہے اور جتنے اس کے پاس فنڈز ہیں، اس کے مقابلے میں ان کا کام بہت زیادہ ہے، پورے ملک میں ہے. اور ہمیں تو نظر آتا ہے صرف عام انتخابات میں زیادہ ذکر ہوتا ہے، لیکن ان کا سارے سال ہی یعنی الیکشن کے بغیر بھی کام جاری رہتا ہے. ان کی تیاری کے لیے، ان کی فہرستوں کے لیے بہت ساری اپیلیں، بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں. تو اس والے سے یہ معاملات کلیئر ہونے چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو یا تو ایکویلنٹ ٹو ہائی کورٹ قرار دیا جائے فار آل لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پرپزز، کے الیکشن کمیشن کے فیصلہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سمجھا جائے، اس کے خلاف پھر صرف سپریم کورٹ میں جایا جا سکے.
یا یہ ہے کہ یہ بات طے کر دی جائے کہ الیکشن کمیشن کا کوئی بھی اس نوعیت کا جس میں کانسٹیٹیوشنلٹی انوالو ہے فیصلہ ہو تو ہائی کورٹ کے کم از کم 3 جج فیصلہ کریں گے، اور اگر اس کو بھی اسلام یعنی اگر کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ تک اس کو محدود رکھا جائے تو وہ بھی ایک آپشن ہے۔ بہرحال یہ الٹیمیٹلی جو لیجسلیٹرز ہوں گے، نیکسٹ پارلیمنٹ بنے گی، حکومت بنے گی، یا جو سپریم کورٹ ہے اسے ان معاملات کو طے کرنا چاہیے، ورنہ کوئی بھی ایک ٹاؤٹ قسم کا جج آئے اور وہ ساری اسکیم کو درہم برہم کر دے کہ یہ ریٹرننگ افسر نہیں لگایا جا سکتا، وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک ریٹرننگ افسر کا بھی معاملہ ہے کہ پشاور میں ایک ریٹرننگ افسر کے خلاف انہوں نے کہا کہ اس کو نہیں لگانا۔ تو یہ اسی طرح کی حرکت ہے جس طرح یہ اعجاز الاحسن نقوی وغیرہ نے تھانہ دار کے اپوائنٹمنٹ سے پورا الیکشن پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس قسم کی اس میں ورڈنگ تھی کہ الٹیمیٹلی اگر اس کو انہی پلان کے تحت وہ اپنے میں کامیاب ہو جاتے تو گویا پورا الیکشن جو ہے وہ ان کے قدموں میں ہوتا، کہ ساری انتظامیہ، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایٹسیٹرا وہ ان کی مرضی کی اپوائنٹی ہوتی۔ اسی طرح کی حرکت یہ ایک طرح پشاور ہائی کورٹ نے کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب ان سب چیزوں کو کس طرح جو آئینی اور قانونی ترازو ہے اس پر رکھتے ہیں، اور اس کو متوازن بھی رکھتے ہیں، اور اس بڑی پیچیدہ صورتحال میں اور بڑی کشیدہ صورتحال میں کس طرح کوئی بہتر راہ جو ہے اس کو نکالتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں کہ there is a large slip between cup and the lip، ابھی بیٹ جو ہے وہ ہوا ہی میں ہے جب تک قاضی صاحب یس نہیں کریں گے۔ اور اگر قاضی صاحب نے بہتر تو یہ ہے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے تاکہ معاملات کلیئر ہو جائیں، لیکن اگر لٹکا دیا جائے اور پھر عین الیکشن کے دن میں کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی یہ فارغ ہیں، یا الیکشن سے 2 دن پہلے جس طرح ثاقب نثار نے کیا تھا، تو ظاہر ہے یہ پھر ان کے لیے جان لیوا ہوگا، یعنی پی ٹی آئی کے لیے۔ اور ویسے بھی 13 جنوری تک الیکشن سمبلز جو ہیں وہ الاٹ ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 جنوری کو اگر ٹیک اپ سپریم کورٹ کرتا ہے تو 13 جنوری سے پہلے اسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے کیونکہ یہ اتنا ہارڈ ایشو ہے، 1-2 دن میں ہی فیصلہ کر دیا جائے، لیکن ظاہر ہے بہت ساری قانونی فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، تو موسٹ پروبیبلی ہمیں امید ہے کہ 3-4 دن میں یہ فیصلہ آ جائے گا، یعنی 2 جنوری سے آنورڈ 3-4 دن میں۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ بالآخر ہما کس کے سر پر بیٹھتا ہے۔ کیا نواز شریف دنیا کی اس فہرست میں جس میں 4 مرتبہ ایک ہی شخص وزیر اعظم بنا اپنے ملک کا، تو ان میں کیا میاں صاحب کا نام آتا ہے، یا کہ جو سیبوٹیئرز ہیں 9 مئی کے ان کی، جیسے کہ اب بھی اسٹیٹ آرگنز میں ان کے بہت سارے ہم نوا ہیں، خاص طور پر جوڈیشری جو اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشل ٹاؤٹ ونگ ہے اسٹیبلشمنٹ سے گویا وہ بائیفرکیٹ ہو گیا ہے، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ اب بھی خان صاحب کے کو ہی اپنا راہبر سمجھتے ہیں اور اسے آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔